بدقسمتی یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں ایک ہی طرح سوچتے ہیں. یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہت قریب ہے. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ میں خود پھوٹ پڑی ہوئی ہے. جس طریقے سے عمران خان کی پارٹی کو آؤٹ کیا اور ان سے بلہ چھینا، وہ بھی عدالتی تاریخ میں کمال کی چیز ہے سر. پھر سب سے کمال یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ بھارت کے انتخابات میں پاکستان کا نام نہیں لیا جا رہا. بھارت میں ایک تو جمہوریت کمزور ہو رہی ہے سر، اور دنیا میں بھارت کی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے. فوج کو اپنا رویہ آج نہیں تو کل ٹھیک کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب. ان سے آج بات کرتے ہیں. ایک تو قاضی فیصل صاحب 7 ججوں کو ساتھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. 6 ججوں کا خط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا. قاضی فیصل صاحب اس پر کیا بات کریں گے، کیا فیصلہ کریں گے؟ وہاں بیٹھے ہوئے بڑے گرما گرم نظر آ رہے ہیں. پہلا سوال خان صاحب سے ہم کرتے ہیں. قاضی فیصل صاحب کے بینچ کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے، جو سماعت ہوتی ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. ایک جیسا عمر فاروق صاحب ہیں، وہ بھی اسی طرح سے اپنی عدالت سے جاتے ہیں. عمر فاروق صاحب کے بارے میں اب جو ان کا رویہ سامنے آیا ہے، تو اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے، یا انہوں نے پھر کیسے یہ کر لیا کہ پہلے عمران خان کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ سائفر کیس میں تو ضمانت کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو سزائے موت کا معاملہ ہے. لیکن اب جناب عمر فاروق صاحب خود ہی عمران خان کے فیصلے، ان کے خلاف ہونے والی سزائیں معطل کر رہے ہیں. ان کے رویے میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ خان صاحب یہ ہمیں بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ وہ عسکری اداروں کے اتنے قریب کیسے ہیں؟ کیوں ان کو اتنا قریب سمجھا جاتا ہے؟ کیوں ان کو با اعتماد سمجھا جاتا ہے؟ جناب ساجد خان صاحب. شکریہ عمران صاحب. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا. وہ تحفظات اس حوالے سے تھے کہ حکومت کے عام ادارے جو ہیں وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، ان کی پرائیویسی کو مشکوک کرتے ہیں، اور عدالت کے جو مفادات ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ معاملہ ایسا ہے جس پہ توجہ کی ضرورت تھی، اور ان لوگوں نے انتہائی دیانتداری سے 6 لوگوں نے مشترکہ طور پہ جو خدشات تھے ان کا اظہار کیا. جی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں کوئی ایکشن لیتے، یا ان لوگوں کو بلاتے، ان سے پوچھتے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نہیں لکھی لیکن ان خدشات کا اظہار کیا، مجھے بتائیں. لیکن وہ پارٹی نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے ایسی بات کی ہے جس کے بعد وہ عدلیہ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور باقاعدہ دھمکی بھی لگائی گئی کہ شاید نہیں، وہ 6 نہیں چل سکتے عدلیہ کے ساتھ. وہ 6 نہیں چل سکتے اچھا عدلیہ کے ساتھ. اور یہ ایک قسم کا انہوں نے اپنے جو انہوں نے آئین کے ساتھ حلف اٹھایا ہوا ہے اس کے کو نظر انداز کیا، جو بھی غلط ہے. لیکن عامر فاروق صاحب اس لیے پریشان تھے کہ جن لوگوں کی نشاندہی کی تھی وہ لوگ عامر فاروق صاحب کے بہت قریب ہیں، اور ان کے لیے عامر فاروق صاحب کام بھی کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں ایک ہی طرح سوچتے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کچھ انتخابات میں کیا، جس طریقے سے عمران خان کی پارٹی کو آؤٹ کیا اور ان سے بلہ چھینا، وہ بھی عدالتی تاریخ میں کمال کی چیز ہے سر. پورے 2 دن اس کا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا، یہ اور فیصلہ سنا دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے مطلوبہ نتائج حاصل کیے؟ بالکل نہیں. ان کی اپنی پوزیشن مشکوک ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہت قریب ہے. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ میں خود پھوٹ پڑی ہوئی ہے. سب سے بڑی خرابی یہ ہے. اچھا جی، اسٹیبلشمنٹ میں پھوٹ اس لیے پڑی ہوئی ہے، حال ہی میں کور کمانڈر جو ہے بلال، ان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں فارغ کر دیا گیا ہے، یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے. یہ ایکشن کیوں لیا گیا اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ISI کے چیف کو امریکہ بھیجا جا رہا ہے. کس حیثیت میں بھیجا جا رہا ہے اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ تو سفیر بنا کے بھیجا جائے گا، اگر بھیجا جائے گا. کیونکہ پہلے بھی ماضی میں بھی بہت سارے
لیفٹیننٹ جنرل سفیر بن کے گئے۔ ہاں، لیکن ان کی ابھی 1 سال کی رہتی ہے نا جی ہاں، ایکسٹینشن ایکسٹینشن رہتی ہے، لیکن وہ اب جس پوسٹ کے اوپر ہیں تو 1 سال باعزت کور کمانڈر ISC کے چیف کی حیثیت سے امریکہ میں بھی گزار سکتے ہیں۔ سر ایسی کون سی بات ہے؟ تو فوج میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جو بڑی حیران کن ہیں۔ پھر اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ فوج کے کچھ ادارے جو ہیں جو پشاور میں اور صوبہ پختونخوا میں زیادہ کام کر رہے ہیں، مقامی طور پہ فوج پولیس کے معاملات میں اور انتظامیہ کے معاملات میں کھلم کھلا اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ کام فوج ہاں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اور چکزئی صاحب جی ہاں، یہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے۔ اور جبکہ وہاں پہ اگر اور مینگل کیا نام ہے ان کا؟ بالکل اختر مینگل، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ جو بھی جماعت جیتی ہے عمران خان کی، آپ اسے کام کرنے دیں، لوگوں کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ وہ ان کے لیے کتنا کام کرتی ہے اور لوگ اپنا رویے کا اظہار کر دیں گے۔ آپ اس کو اب وہاں پہ جو چیف منسٹر ہے اس کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب اگر کچھ نہ ہوا، کچھ نہ ہو سکا تو وہاں پہ کوئی ایسا ایکشن لیا جائے گا جس کے بعد وہاں پہ گورنر راج نافذ ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کو مشکوک کر رہی ہیں سر۔ اور امریکہ تو پہلے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں جمہوریت کے حوالے سے وہ انتہا غیر مناسب ہے، لیکن یہ بدقسمتی اس خطے کی ہے۔ جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے ویسا ہی بھارت کے اندر ہو رہا ہے۔ مودی سرکار بھی ہماری فوج کی طرح اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے جمہوریت مشکوک ہو گئی ہے۔ اب دیکھ لیجیے گا کہ جب بھی بھارت کے انتخابات تو شروع ہو گئے ہیں اور اس میں جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، اچھا پھر سب سے کمال یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ بھارت کے انتخابات میں پاکستان کا نام نہیں لیا جا رہا، مقامی مسائل نہیں لیا جا رہا، یعنی کہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، بلکہ جو جنگ ہو رہی ہے ان کے یہاں اپنی سیاسی جنگ ہو رہی ہے۔ اور مودی کو شدید خطرہ ہے کہ یار اگر عوام نے میرے خلاف کوئی ایکشن لیا، مجھے تو پہلے پورا یقین تھا کہ مودی صاحب ہار جائیں گے۔ مودی صاحب جو اونچے کنڈے استعمال کر رہے ہیں نا، اسے بھارت میں ایک تو جمہوریت کمزور ہو رہی ہے سر، اور دنیا میں بھارت کی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ جیت بھی جائیں مودی صاحب، لیکن 2-3 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مودی صاحب کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا۔ ان میں ایک تو دلی ہے اور ایک پنجاب ہے، وہاں پہ مودی کی پارٹی شاید نہ جیت سکے، اور کیرالہ میں بھی کچھ ایسا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں خواہ بھارت ہو یا پاکستان، جمہوریت کا جو کچھ ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے۔ لیکن کوئی ایسا نظام اگر ہو جو جمہوریت کا متبادل ہو تو پھر تو گزارا ہو جائے گا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ نے بات کر دی بھارت کی، پاکستان سے بھارت ہم چلے گئے تو وہاں پہ جو ہونے والے انتخابات ہیں مئی میں ہونے جا رہے ہیں، شروع ہو چکے ہیں۔ تو کیا وہ مشکوک ہو گئے؟ وہ انتخابات مشکوک ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ کہ عام پارٹی کے چیف کنجریوال کو جس طریقے سے جیل پہنچایا گیا، اور اس کے بعد ان کی اب بیل بھی نہیں ہو رہی۔ ایک ایسا قانون انہوں نے بنا دیا تھا، کیجریوال، جی ہاں کیجریوال، ایک ایسا قانون بنا دیا تھا کہ وہ بیل ہو نہیں سکتی خواہ کچھ بھی ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ انتخابات کے دوران ہی کوئی ایسا قدم ضرور اٹھائے گی جس سے کم از کم سیاسی لوگوں کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ اچھا، ہمارے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فیصل صاحب، وہ جس طریقے سے عدالت لگاتے ہیں، معاملات کو مشکوک کر دیتے ہیں، اچھا تو ان کو بھی کیا ان کی ڈوریاں بھی کھینچی جاتی ہیں یا پھر اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے ہیں؟ نہیں، اپنی مرضی سے سارا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ انہیں پہلے گلا تو یہ تھا عمران خان سے خصوصاً کہ عمران خان نے میرے خلاف ایکشن لیا، ریفرنس بھیجا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے کہاں سے آیا۔ وہ تو شکر کریں کہ ان کے ساتھی ججوں نے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں، جج صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان بھی زور نہیں دیا، لیکن عمران خان کو بھی بدقسمتی سے استعمال کیا گیا۔ MQM کے ایک صاحب جو عمران خان کے وکیل تھے، ان کا کردار بڑا ہی گھنونا ہے، اور انہوں نے کس کے کہنے پہ چیف جسٹس فروغ نسیم کس کے کہنے پہ چیف جسٹس کے خلاف ایکشن لیا؟ اس کو آپ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو چیف جسٹس سے خوش نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں پردہ پوشی کی ضرورت نہیں ہے، پردہ پوشی کرنے کی۔ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جب وہ آصف سعید خان کو جب انہوں نے
जनरल बाजवा के एक्सटेंशन पर नोटिस लिया था, जी हाँ, तो उस वक्त भी वकील यही बना के भेजे गए थे। जी हाँ। और उसके बाद जो काजी फैसल का केस था, मामला था, उसमें भी जनरल बाजवा की तरफ से वही वकील बनाकर भेजे गए थे। तो उसके पीछे तो जनरल बाजवा थे, ये जो रेफरेंस आए थे इनके लिए, और फरोग नसीम को उन्होंने ही बार बार इस्तेमाल किया था। जी सर। फरोग नसीम का भी किरदार बड़ा मशकूक है सर। और दूसरा ये है, अब क्योंकि चीफ जस्टिस काजी साहब हैं, उन्हें चाहिए कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ वो एक्शन लें, जनरल बाजवा को बुलाएं और जनरल बाजवा से पूछें कि जो कुछ आपके ख़िलाफ़ कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, वहाँ पे जब जनरल बाजवा का नाम लिया जाता है तो वो बिदक जाते हैं, कल भी ऐसा हुआ है। नहीं, वो तो सर जनरल बाजवा के नाम पे इसलिए देखते हैं कि सुनने में आया कि जनरल बाजवा ने उनको ब्लैकमेल किया और वो हो गए थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये कहा जाता है कि जनरल फैज़ को क्यों नहीं बुलाया जाता। अब तो इमरान खान ने भी कहा है कि जनरल फैज़ के खिलाफ ही अगर कोई कार्रवाई करनी है आप लोगों ने, इस हवाले से उनसे पूछ करनी, तो उनको बुला लिया जाए। अच्छा, लेकिन बात ये है कि सर अब ये फ़ौज के अंदर सब लोग एक से हैं, एक से मफादात रखते हैं। ठीक है। फ़ौज को अपना रवैया आज नहीं तो कल ठीक करना पड़ेगा सर। और इमरान खान ने इतनी दिनों की जेल काट के ये साबित कर दिया है कि एक अच्छा सियासी लीडर झुक नहीं सकता, लेकिन मुज़ाकरात कर सकता है। अब देखिए वो मुज़ाकरात के लिए कब तैयार होते हैं। अच्छा, काजी फैसल साहब मशकूक तरीके से क्यों दाद लगाते हैं? मामला ये होता है, पकड़ कुछ और चीज़ लेते हैं। बदकिस्मती से काजी साहब एक तो सिफारशी चीफ जस्टिस हैं। उसकी वजह ये कि चौधरी इफ्तिखार ने इनको जब लेके आए थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए, तो इन्हें सीधा चीफ जस्टिस लगा दिया जी। और सिफारिश की थी उनकी एतजाज़ हसन साहब। जी हाँ, बदकिस्मती से एतजाज़ हसन साहब से पूछा उस वक्त, तो उन्होंने कहा जी एक बहुत अच्छा वकील है, लेकिन एतजाज़ साहब कोई अंदाज़ा नहीं था, मेरा ख्याल ये है। और एतजाज़ हसन साहब खुद भी परेशान हैं कि सब कुछ कैसे हो गया। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो काम मुल्तान के वकील ने किया, खोसा साहब ने, वो एतजाज़ साहब नहीं कर सकते। खोसा साहब ने अपनी पार्टी छोड़ी, जमहूरियत का तिरंगा बुलंद किया और इमरान खान का साथ दिया। बहरहाल उनका रवैया ऐसा है जो हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा, काजी फैसल साहब फ़ौज के कितना करीब हैं? पहले कितना दूर थे? पहले काफ़ी दूर थे फ़ौज के, और फ़ौज भी उनके बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी, लेकिन अब वो फ़ौज के बहुत करीब हैं। और मेरा ख्याल ये है कि उसके करीब होने की सिर्फ वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे मामला जिनके बारे में काजी साहब को मसला ये है कि अगर ये उजागर हो गए तो मेरी कोई पोजीशन नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता ये है कि एक वक्त आएगा जब मजबूरन काजी साहब को इज़्ज़त सादात बचाने के लिए इस्तीफ़ा देने का सोचना पड़े। अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त अगर काजी साहब अभी तो 3 साल की कहते हैं एक्सटेंशन दिया। अब देखें ना, एक तरफ फ़ौज ने ख़ास तौर पे और फ़ौज के नामज़द वज़ीर-ए-आज़म ने आम तौर पे ये बात कही है कानों में कि जनाब आपको 3 साल के लिए हम बना देते हैं, जबकि ऐसी कोई मिसाल नहीं है। और फिर ये है वो नहीं बना सकते क्योंकि हमारे आइन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सब चीज़ें आइन से बाहर हो रही हैं। लेकिन उन्होंने 3 साल उम्र बढ़ानी है ना। जी हाँ, कहेंगे कि असद उम्र की पड़ी हुई है वो पार्लियामेंट में कोई दरखास्त क्या चीज़ होती है, बिल पड़ा हुआ है। जी हाँ, किया था उसको। अब देखें, अब उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। हाँ जी। इसके बाद वो आइन में अपनी पसंद की तरमीम कर सकते हैं। और अच्छा, ये अक्सरियत हासिल हो नहीं गई, दिलाई गई है सिर्फ इसलिए कि ये कर लीजिए। इसलिए फौज ने बहुत अच्छा खेला है, मैं मानूंगा। फौज के पास बेहतरीन दिमाग है, काश वो दिमाग पाकिस्तान की दफा के लिए इस्तेमाल करते। उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को सेनेट में और कौमी असम्बली में ले आए और अपनी मर्जी के कवानीन बनवाएंगे। और आप ये भी देखेंगे कि जो फैसला फ़ौज के ख़िलाफ़ किया था कि फ़ौजी अदालतों में आम सिविलियन का केस नहीं सुना जा सकता, वो सुन रहे हैं, सज़ाएँ दे रहे हैं और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और लोगों को सज़ाएँ देंगे। लेकिन वो सज़ाएँ आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी और लोगों को माफ़ी देनी पड़ेगी। जैसे भुट्टो वाली ख़त्म हो गई, बारह शायद कोई जज ही ख़त्म कर दे, नज़रियाती तौर पर ख़त्म होगी, लेकिन मामला इतने आसान नहीं है। और काजी साहब का जो किरदार है ना सर, देखिए काजी साहब क्या आम आदमी के लिए भी इतने बेचैन होते हैं, आम आदमी को केस सुनते हैं। ये देखें ना, आजकल तो जितने भी केस हैं वो सरकार के केस हैं, काजी साहब का ये काम नहीं है। और फिर काजी साहब अपने साथी जजों पे भी नज़र रखें कि आवाम के केसेस भी सुने, आवाम के केसेस भी लगने चाहिए, आवाम की बात भी होनी चाहिए। बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है,
انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر مہنگی ہو رہی ہے تو اس کا پروفٹ کس کو جا رہا ہے. پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اب دیکھیں اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کیونکہ ان کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے، ہاں دکھاوے کے لیے ایک دن کے لیے باؤ جی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور باؤ جی اگلے دن کہیں کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی، آپ کی بڑی مہربانی کہ میں 14 بن گیا، میں نے ریکارڈ بنا دیا، میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اللہ حافظ. اور آخری دنوں میں ایک دفعہ اور بن جاؤں گا جی ایک ہاں، دن کے لیے، ایک دن کے تاکہ لیے 5ویں بار. ہم نے ایک دن کا نظام سکا تو سنا تھا، جی ایک دن کے لیے 34 بننے والا وزیر اعظم کا ہم سن لیں. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی.